جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، ہو جا یا کرے سبق الہی، ہو جا یا کرے سبق الہی، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، بنا دے، مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے، چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، چھٹی نہ کروں بھول کے بھی مدرسے کی میں، اوقات کبھی مجھے کو تو پابند بنا دے، بنا دے، اوقات کبھی مجھے کو تو پابند بنا دے، استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف، استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف، عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے، مٹا دے، عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے، پڑھتا رہوں کثرت سے درود پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود پہ صدا میں، اور ذکر کبھی شوق پائے ہو سو رضا دے، رضا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، استاد ہو، ماں باپ ہو،
کو چلا دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کا پیارا پروگرام جس کا نام ہے جی ہاں، یہ مدنی منوں کا بھی ہے، پیارے بچوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے اور سب کا ہے. یہاں موجود جو ہیں ان کا بھی ہے اور جو مدنی چینل کے ذریعے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہے. تو پہلے یہاں کی جو مکی ٹیمیں بتائے گی ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے. اب ذرا مدنی ٹیم جو ہے ہماری اس کا کیا رزلٹ ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو مکی ٹیم تھی ان کا رزلٹ اچھا تھا. اب پتہ چلے مدنی ٹیم کیا نام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو موجود ہیں پیارے پیارے بچے، ان کا جوش و خروش اور آپ کا بھی جوش و خروش ہونا چاہیے کہ آپ بھی اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں. کتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ذرا 3 مکی بتائیں گے. دوسرا، تیسرا، ماشاءاللہ. تو ہمارے پہلے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے ٹیم مکی. ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ، ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. یہاں سے صرف ایک بتائیں گے، حمزہ بھائی بتائیں گے. مائک نہیں ہے؟ چلیں ہمارے سراج بھائی بتائیں گے. ہم ہمارے اسلام میں عقائد سیکھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی باتیں، اسلام سے متعلق اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور تیسرے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے ہمارے انس بھائی. ہم جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں. جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ریڈی ہو جائیے. تو پہلے قرآن پاک کا سیگمنٹ آئے گا کہ ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی ہاں، تو پیارے بچوں آپ ریڈی ہو جائیں گے کہ اب ہمارا پہلا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. مگر اس میں جو پہلا سیگمنٹ کیا ہے، توجہ کے ساتھ. جب ہم قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہم پھر آگے پڑھ بھی پائیں گے اور پھر ہم اس کو یاد بھی کر پائیں گے اور سنا بھی پائیں گے. تو اس کے لیے ہماری پہلی شرط یہی ہوتی ہے قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. جب ہم سن لیں گے ایک چیز کو تو وہ ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بیٹھ جائے گی. جب وہ بیٹھ جائے گی تو ہم اس کو سنانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو آپ ریڈی ہو جائیے. آج ہم سورۃ الشمس کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے. پہلے اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قرآن پاک سامنے رکھا کریں. کوشش کیا کریں قرآن پاک جب سامنے ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جہاں قرآن پاک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور جب ہم قرآن پاک اس کو دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو قرآن پاک کا چھونا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت اور اس کا پڑھنا بھی عبادت. تو قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم قرآن پاک کے کئی حروف پڑھتے رہتے ہیں اور جب ہم بار بار ان کو ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے تو ہمیں ہر حرف کو بار بار پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی رہیں گی. تو جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی نیکیوں میں ہماری اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس آیت میں تقریباً 28 حرف ہے.
माशाल्लाह आपने गिन लिए। माशाल्लाह हमारे हामिद भाई ने इस आयत के हरूफ भी गिन लिए हैं कि 28 हरूफ हैं। तो हम इस आयत को शुरू करने जा रहे हैं। सूरत उश-शम्स की ये आयत है। आयत नंबर क्या है ये? 13। इस 13 को हमने तवज्जो के साथ सुनना है पहले, और रेडी हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा। माशाअल्लाह। अभी आपने तवज्जो के साथ सुना, अब इसको हम समझने की तरफ जा रहे हैं। इसको पहले तवज्जो के साथ समझेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। कुरान पाक जब भी हमें पढ़ना पड़े, कहीं पर भी पढ़ेंगे, मदरसे में हो, स्कूल में हो, घर पर हो, जहाँ पर भी हो, मदनी चैनल पर हो, तो हमने क्या करना है? कुरान पाक की इब्तिदा से पहले तअव्वुज़ पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। फ़क़ाल लहुम, प्यारे बच्चों इसमें फ़ा आता है शुरू में। अब कहीं पर फ़क़ाला भी आता है कुरान पाक में, वक़ाला भी आता है। अब अगर हमें हमारी फ़ा की अदायगी दुरुस्त होगी तो ये फ़ा और वाव में इम्तियाज़ रहेगा, यानी सही तरीके से पता चलेगा कि पढ़ने वाले ने फ़ा पढ़ा या वाव पढ़ा। बाज़ मरतबा ऐसा होता है फ़ा की अदायगी ऊपर के दांत, नीचे के होंठ के तर वाले हिस्से पर नहीं लगते, तो अदायगी होता है फ़क़ाल लहुम, यानी फ़ा जो है महसूस ऐसा होता है जैसे वाव पढ़ दिया। तो हमने क्या पढ़ना है? यहाँ पर फ़ा की अदायगी क्लियर रखनी है। फ़क़ाल। प्यारे बच्चों इसमें देखिए क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया से है। हुरूफ़ मुस्तालिया जो मोटे हुरूफ पढ़े जाते हैं, इनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। और याद रखिए जब कभी हुरूफ़ मुस्तालिया के बाद अलिफ आ जाए तो उस अलिफ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। फ़क़ाल, फ़क़ाल लहुम, लाम को बारीक रखना है, इस वाले को भी और इसको भी, दोनों लाम ये बारीक रहेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ मीम साकिन के बाद रा आया, आगे जब हम मिला के पढ़ेंगे, याद रखिए मीम साकिन के बाद जब कभी एक मीम आ जाए और एक बा आ जाए तो उसमें गुन्ना होता है। जब कभी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आएगी, इदगाम शफ़ी का गुन्ना। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो इफ़ा शफ़ी का गुन्ना। मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। इसमें भी हम जब मिलाएंगे तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा। रसूलुल्लाही, माशाअल्लाह। रा की अदायगी प्यारे बच्चों जब कभी रा पर ज़बर और पेश आता है, रा को पुर पढ़ते हैं। सीन वाव पे सू, सीटी के साथ सीन को अदा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पेश है, जब पेश आता है तो पेश में भी होंठ गोल होते हैं और उसके बाद भी वाव है, तो हमने यहाँ पर होंठों को गोल रखना है। सीन की अदायगी बारीक अच्छे तरीके से अदा करेंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों इसमें जलालत यानी अल्लाह पाक के लाम से पहले जब कभी पेश आ जाए या ज़बर आ जाए तो अल्लाह पाक का लाम पुर करके पढ़ते हैं, यानी मोटा पढ़ेंगे। ठीक है। रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, नाक़तल्लाही। जी हाँ प्यारे बच्चों इसमें देखिए ना, अब यहाँ ये बारीक हर्फ है, मुस्तालिया वाला नहीं था, यानी मोटे हुरूफ नहीं थे, तो इसका अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। अब उसके बाद देखिए हुरूफ़ मुस्तालिया में से क़ाफ है, क़ाफ की अदायगी हमने मोटा अदा करना है, पूरा अदा करना है। अब आगे चलिए नाक़तल्लाही, जब भी कभी अल्लाह पाक के लाम से पहले ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, यहाँ पर पेश था पहले और यहाँ पर प्यारे बच्चों ज़बर है, तो अब इस अल्लाह पाक के लाम को हमने पुर करके पढ़ना है। क्या करना है? माशाअल्लाह। नाक़तल्लाही, बहुत अच्छे। वसुक़याहा, वाव की अदायगी क्लियर करेंगे, होंठों की गोलाई से अदा करेंगे। प्यारे बच्चों सीन की अदायगी यहाँ पर पेश है तो होंठ गोल भी रहेंगे और सीन की अदायगी सीटी के साथ वसुक़ो पढ़े, वसुक़ो। जी हाँ, क़ाफ हुर्फ़े क़लक़ला से है, इसमें क़लक़ला होगा,
آواز جو ہے پیارے بچوں لوٹ کر آتی ہے، واپس آئے گی. وَسُقْيَاهَا، جی ہاں قلقلہ ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں، جب کبھی کھڑی حرکات آتی ہیں تو یاد رکھیں کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. جیسے الف مدہ، کھڑا زبر جو ہوگا وہ الف مدہ کے، کھڑی زیر ہوگی تو یا مدہ کے، اور الٹا پیش ہوگا تو واو مدہ کے قائم مقام، یعنی اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. تو وَسُقْيَاهَا، ماشاءاللہ ہمارے عابد باپو تشریف لے آئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیسے ہیں پیارے بچوں آپ؟ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عابد باپو کیسے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیسے ہیں آج؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین. پڑھائی چل رہی ہے اور پیارے بچوں آپ جلدی جلدی یہ سبق سنا سکتے ہیں. اور سوال جو ہے کیا وہ کیا ہوا ہے؟ چلیں جی میں آپ لوگوں کی جانب سوال دینے لگا ہوں، اور آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جلدی سے بتائیے کہ تعوض اور تسمیہ یہ آپ نے ہمیں پڑھ کے سنانا ہے. ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. آج آپ کا تعوض اور تسمیہ کا جو ہے ایک ٹیسٹ ہے. اگر کوئی مسٹیک ہوگی قاری صاحب انشاءاللہ اصلاح کر دیں گے. تعوض اور تسمیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتانا ہے کہ تعوض اور تسمیہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تعوض کسے کہتے ہیں ٹیم مکی؟ تسمیہ ٹیم مدنی. جی ہاں تعوض سنانا ہے اور تسمیہ سنانا ہے. قاری صاحب کے 2 سیگمنٹ ہو گئے ہیں. نمبر 1، نمبر 2، اور اب شروع ہونے جا رہا ہے قاری صاحب کا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے. لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں گے کالز کی جانب اور دیکھیں گے کہ بچے ہمیں کیا بات سنا رہے ہیں، کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جی کچھ کال کیجیے. میری آج دوسری کال ہے. گڈ، بہترین. میرا آپ سے ناقص مشورہ ہے، کیا آپ صورتوں کے نام کرنا دیتے ہیں تو ایسے ہی اللہ عز و جل کے نیمز فیل کرنے دیجیے. اور میں آج اللہ عز و جل کے نیمز میں سے 5 سناؤں گی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا جواد جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچی کی کال سے ذہن بن گیا ہے. آنے والے سلسلے میں جو آگے پروگرامس آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی کوشش کیجیے. خیر آپ صورتوں کے نام بھی سنا سکتے ہیں. 99 نام میں سے آپ نے 5 نام سنائے. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیجیے. کال کی جانب بڑھیں قاری صاحب کی جانب. چلیں جی قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ جی پیارے باپو، جو اللہ پاک کے 99 نام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ. ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے یہ یاد کر کے سنائیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو پیارے بچوں اب ہم جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف. آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے میں پڑھوں گا اور آپ نے اس کو دہرانا ہے اچھے انداز سے. توجہ رکھیں گے بورڈ کی طرف. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں، بورڈ پر بھی موجود ہوگا، آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہوگا، اور سامنے قرآن پاک ہو تو اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ آپ انگلی رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رحیم کی ادائیگی جب کریں گے ہا کی ادائیگی کوشش کریں کلیئر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال لهم رسول اللہ ناقة الله وسقياها
اب دو حصوں میں پھر پوری آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے پڑھا انہوں نے. اچھا، اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وقال لهم رسول اللہ یہاں تک، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے دوسرا بچہ پڑھے گا. تو اب ہم سننے کی طرف جا رہے ہیں. کون بچہ ہمیں سنانے کی کوشش کرے گا؟ جی آپ ان کو مائک دیں. چلیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نعرہ لگائیے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، اسی سے دینا ہے اور اسی سے لینا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ. جی کوشش کریں کہ ناک سے نہ پڑھیں. ناک میں جا رہی ہے زیادہ، تو آپ ناک سے کلیئر کرنے کی کوشش. ہر حرف جو ہے ناک میں نہیں جاتا، صرف نون اور میم. پیارے بچوں یاد رکھیں، نون اور میم یہ صفت ہے، اس کی لازمہ ہوتی ہے، یہ ناک میں جائیں گے. بقیہ ہم نے ناک میں نہیں لے کے جانا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہوتی ہے کہ جیسے بعض بچے انہوں نے بھی اسی قسم کا پڑھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم، یعنی رکے ہی نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کر رکے نہیں ہیں، اب پڑھتے چلے آ رہے ہیں. وصل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر وقف کر کے پڑھنے بہتر ہے. نہیں، اگر وصل آپ یہ کہہ رہے ہیں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیں گے یا پھر اس کو زیر دے کر پڑھیں گے؟ زیر دے کے می رحیمی پھر آگے پڑھیں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے کوئی، وقف کر رہے ہیں تو پھر ہم نے میم کو ساکن کرنا ہے. بسم اللہ پڑھیں گے تو آخر میں ساکن کر کے پھر آگے پڑھیں گے. آپ پڑھیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ناقۃ اللہ وسقیاها. وسقیاها میں قلقلہ ادا کریں، قاف کو پر بھی رکھیں. دوبارہ پڑھیں. ناقۃ اللہ وسقیاها. ماشاء اللہ. حمزہ کو دیں. پڑھیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ. ماشاء اللہ. ناقۃ اللہ وسقیاها. اللہ کا نام پیارے بچے ہم اس کو پر رکھیں گے جب اللہ کے نام سے پہلے زبر آئے گا. ناقۃ اللہ وسقیاها. دوبارہ پڑھیں. ناقۃ اللہ وسقیاها. قاف کو پر رکھنا ہے، کلکلہ بھی ادا کرنا ہے. ماشاءاللہ کوشش جاری رکھیں. من جدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے پائیں گے؟ کوشش کرنی پڑے گی، بار بار دہرانا پڑے گا. جی ادھر شاہ. فقال لهم رسول اللہ. ماشاءاللہ. ان کو دیں. ناقۃ اللہ وسقیاها. بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، اب ہم آگے کی جانب بڑھاتے ہیں پروگرام کو، اور قاری صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. حسان بھائی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. 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 ہم پر کریں گے. دوبارہ پڑھیں اس کو.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اللہ ماشاء اللہ. اب ہم اب انشاءاللہ ترتیل میں پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کون کون بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم ماشاء اللہ. وسقیاها قلقلہ اور ادا کریں ایک مرتبہ پھر کوشش کریں. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. اور کون بچہ ہے؟ حمزہ کو دی مائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لهم رسول ماشاء اللہ شروع ماشاء سے ہی اوپر اللہ. سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آن کے ساتھ آپ نے پڑھا. یہ جواب الجواب میں چلیں گے. جواب الجواب میں چلے گئے. الجواب. ماشاءاللہ. تیاری کی تھی لگ رہا ہے. ماشاءاللہ. زبردست زبردست. حامد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اچھا پڑھا مگر سبحان الگ. اللہ. وسوق الگ نہیں کریں. وسقیاها ایک ہی ٹیمپو میں پڑھتے چلے جائیں. دوبارہ. کوشش دوبارہ. آ جائیں آرام سے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ماشاء اللہ. اچھا کر صاحب یہ کیا ہے گال پہ ہاتھ رکھ کے بعد دو ہاتھ رکھ دیتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب پڑھتے ہیں قرآن کرام ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پھیپڑے ہمارے کھل جاتے ہیں نا. اچھا ہاں بالکل. ہاتھ رکھنے سے پیپڑے کھل جاتے ہیں. آپ جب ایسے کر کے بیٹھتے ہیں نا دب جاتے ہیں. اچھا آپ دب گئے نا آپ کا سانس یہ وہ اور یہ آپ کھول لیتے ہیں نا یہ سمجھ لیں آپ ریلیکس ہو گئے. یہ پڑھنے والے ایک وہ ہیں اور پھر جب یہ اس طرح کرتے ہیں نا تو ایک ساؤنڈ بنتا ہے. اچھا ادھر یوں کر کے بولیں گے تو ایک آواز جاتی ہے آواز کان ہوتی میں. ہے. ہاں اب وہ اپنے زیادہ زور کانوں نہیں میں لگانا پڑ رہا. اپنے کانوں میں بھی جاری ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں نا تو اور زیادہ ایک ساؤنڈ بنتا ہے. تو قرآن کرام اس سے پھر مدد لیتے ہیں اور بعض قرآن کرام تو یہ بھی بتاتے ہیں پہلے
کہ آپ کسی مٹکے میں جہاں آواز گونجتی تھی پہلے اپنی آواز سنیں زیادہ تو آواز میں ایک پختگی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا تو ایک مقصد ہے نا کہ آپ اس سے مدد لے رہے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان جو ہے خود سن رہے ہیں، لیکن اب تو یہ کہ اسپیکر کے ذریعے بھی آ رہی ہے، جی آپ کی آواز اس سے اسپیکر کے ذریعے مانیٹر کے ذریعے اور اچھی آتی ہے، لیکن یہ بات صرف رکھے ہوئے ہیں، یوں رکھ کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہے؟ صرف رکھنا ہے۔ اب دیکھا ہوگا ان لوگوں نے کسی قاری صاحب کو تلاوت کرتے ہوئے، لیکن یہاں پر جو بات جو ہے نا صرف رکھ رہے ہیں، گال ہاتھ رکھ دیے دونوں گال، اور بلکہ شاید اس میں آزمائش ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے میں، لیکن وہ ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ تو ہاتھ رکھنے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کو اپنی آواز جو ہے خود سنائی دے، ٹھیک ہے؟ بابو ایسا بھی ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ بالکل یہ ہے، مگر جو ہے بعض قراء کرام کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ بغیر ہاتھ رکھے نہیں پڑھتے، وہ اکثر ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ نہیں، وہ اگر وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اس سے فائدہ بھی تو اٹھا رہے ہیں۔ وہ ساؤنڈ دیکھیں، ساؤنڈ ویسے بھی ہوتا ہے، ساؤنڈ تو محفلوں میں ہوتا ہی ہے، مگر وہ اپنی آواز کو جو ہے نا اور زیادہ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پلس جب ہم اینڈ کرتے ہیں نا، ابھی میں تھوڑا سا ایک چیز بتاؤں گا، دیکھ غور کریے گا، میں نے پڑھا جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ تھوڑا سا ہلاتے ہیں نا تو وہ ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، جیسے کرنے سے۔ ساؤنڈ کا نام کیا ہے ویسے؟ جیسے اس ساؤنڈ کا نام کیا ہے؟ چلیں جی، یہ قاری ساؤنڈ کے لیے ہے، لیکن پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ چیز پہلے سمجھنا پڑے گی۔ اب سمجھے بغیر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، پوری ایک بات ہے، پہلے وہ بات تو سمجھیں تاکہ پھر آپ استعمال کریں۔ اب جس طرح مائک ہے، مائک دکھائیے، مائک کہاں گیا؟ یہ رہا، اب مائک ہے، اگر ادھر رکھ کے بول رہے ہیں، پڑھ مائک میرا ہے، ٹھیک ہے، ادھر رکھ کر، اب جیسے اس کا ٹیمپو بنے نا پڑھنے والے کا، اس کا مانیٹر کیسا آ رہا ہے، اب آواز آ رہی ہے، اب یہاں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو اور اچھا پڑھا جا رہا ہے، پھر جیسا ساؤنڈ سسٹم، تو پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ بعض اگر یہاں سے آواز اچھی جا رہی ہے تو قریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ آپ پہلے سمجھیں، پہلے کیا کریں، ہاں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ایک اچھی عادت ہے، لیکن ہر بات پہ کیوں نہیں ہوگا، بعض باتوں میں کیوں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ بتا دیں، اچھا یہ قاری صاحب یہ ہوا تھا، یا استاد صاحب سے، ٹیچر سے، یا جو بھی آپ کو پڑھانے والے ہیں، تو معلومات لیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جس طرح کاریگر ہوتا ہے نا، کاریگر، تو وہ ایک کوئی درزی کا کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے، ٹیلر بننے کے لیے، تو یہ سوئی دے دیتا ہے، بولتا ہے بس یوں کرتے رہو، بولے بھائی میں یوں ہی کرتا رہوں، تو بولے یہ ابتدا ہے، پہلے سوئی پکڑنا تو سیکھیں، پھر سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے۔ تو اسی طرح ہر کوئی اپنی فیلڈ جو ہے، ہماری فیلڈ جو ہے یہ والی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں چینل کے ذریعے، تو ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، یہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو ایک ایک بات پوچھیں گے۔ اور سوال علم کی چابی ہے، کیا ہے؟ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اپنے استاد صاحب سے، انداز اچھا ہو۔ اچھا بعض بچے نا اس لیے نہیں استاد صاحب سے سوال کرنا امتحانات کہ مجھے معلوم ہے، دیکھتا ہوں ان کو معلوم ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ کیا ہے، یہ خراب عادت ہے۔ اس انداز سے پوچھا نہیں جائے کہ مجھے تو معلوم ہے، دیکھتا ہوں ان کو معلوم ہے، یا کسی اور کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کرنا کہ اس طرح پوچھنا، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو جو اوپر ہوتا ہے نا، اوپر ہوتا ہے، تو میں تو اوپر سیٹ پر آ گیا ہوں، میں تو اوپر جو ہے نا بلبلا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بلبلا، کیا ہوتا ہے دیکھا بلبلا، پانی کے اوپر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، وہ پھر پھٹ جاتا ہے، ٹھش، آواز بھی نہیں آتی، بات تو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اور جو موتی ہوتے ہیں، ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، موتی کہاں ہوگا؟ نیچے، سمندر کی تہ میں، تو آپ نیچے رہیے موتی، ٹھیک ہے، آپ میں کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیا کہیں گے، میں نہیں کرنا چاہیے۔ آج چلیں اسی ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی حمزہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ دوبارہ کہیے۔ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میں اوپر بیٹھ گیا تو میں بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ، تو ایسے نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایروگینس، اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ایک گناہ کا کام بھی ہوتا ہے۔ اچھا یوں ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، تکبر میں بندہ آ جاتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں کروں گا یہ کام، میں تو میں ہوں، میں کون ہوں؟ میں ہوں، میرے بغیر دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، دیکھوں گا، جب تک میں نہیں آؤں گا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ آج گئے کسی پارٹی میں یا کسی شادی میں، میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں، کیا میرے بال سب سے اچھے ہیں، میرے جیسے جوتے میرے ہیں ایسے کسی کے نہیں ہیں،
اسکول میں بیگ لے کے چلے گا, ایک نیا بیگ لے کر آئے, امی لے کر آئے, ابو لے کر آئے, اب سب کو جا کے بیگ دکھا رہے ہیں, میرا بیگ, کیا میرا گھر. کوئی تقریب ہو رہی ہے گھر کے اندر, میری سالگرہ ہے, میرا وہ. تو اس طرح یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, میں ہوں بہت کچھ. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ہے تو آپ اچھے انداز سے بھی رہیں. اگر آپ کا چہرہ اچھا ہے تو اچھے انداز سے رہیں, آپ کے بال اچھے ہیں تو اچھے انداز سے رہیں, آپ کا امام اچھا ہے تو اچھے انداز سے رہیں. اپنے اندر وہ نہیں لے کر آئیے, میں نہیں کروں گا بھائی, مجھے نہیں پتا, یہ بعض جگہ پر خراب ہے, بعض جگہ پر خراب ہے. اب وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو فرشتوں کو, تو شیطان بھی ان میں شامل تھا, اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرو. اس نے کیا کہا؟ میں کیا کہا؟ میں سجدہ کروں. تو اس میں بھی کیا آ گئی؟ انا. اس کو انا بھی کہتے ہیں, میں, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اس نے سمجھا, سجدہ نہیں کیا, تو اب قیامت تک جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. ہر کوئی اس سے پناہ مانگتا ہے. تو میں کی عادت, آگے بڑھیں, عاجزی پیدا کریں. عاجزی سمجھتے ہیں, ملن ساری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اب پیار سے, محبت سے, زبردست انداز سے بات بچوں کا جو ہے بات کرنے کا انداز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا, صحیح جواب نہیں دیتے. یعنی نیچے چاچو ہیں, آپ اوپر رہتے ہیں, یا پھر چاچو اوپر ہیں, کیا ہو گیا, یہ ماموں سے بات کریں گے, فون پہ بات نہیں کریں گے صحیح طرح, سلام تو کرتے ہی نہیں ہیں بات بچے. پھر وہ سامنے آئے, بیٹا سلام تو کر لیں, میں کیوں سلام کروں, انہوں نے کیا تھا مجھے, میں کیوں کر لوں, چلو جاؤ یہاں سے. بعض بچے تو ڈانٹ دیتے ہیں, پھر بعض جو ہے وہ پٹائی کی طرف بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. آپ نے اچھا انداز رکھنا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, نانی آئی ہیں, ارے نانی جان, دادا جان. جیسے گیٹ پر آئے, نانی آ گئیں, دادا آ گئے, چاچو آ گئے, ان کے ہاتھ کا شوپر ہوتا ہے, بعض دفعہ ابو کے ہاتھ کا شوپر ہوتا ہے, وہ لے لیں آپ. کیا کرنے, وہ لے کر آپ, اگر آپ سے اٹھایا جا رہا ہے تو آپ لے لیں. اب یہ نہیں یہ لے کر دیکھنا شروع کر دیا, کیا لائیں وہ میرے لیے کچھ لائیں, تو یہ انداز اچھا نہیں ہے. لیکن آپ نے نا بہت اچھے انداز سے ملنا ہے. اور کہیں پر بھی جا کے, کسی کے گھر میں, کسی کے اسکول میں, کسی کی کاپی دیکھ کر, کسی کا, آپ کے پاس یہ, میرے پاس تو اس سے اچھا ہے, یہ بات بچے باتیں کرتے ہیں, میرے پاس تو اس سے اچھا ہے, آپ کی گاڑی ہے, ہمارے پاس تو اس سے بڑی والی ہے, پھٹیچر ہے, ان کی گاڑی پھٹیچر ہے, ان کے گھر میں بدبو آتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس سے بدبو آتی ہے, یہ ایسی گندا بچہ ہے, میں سب سے اچھا ہوں, میں خوشبو لگاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں پاؤڈر لگاتا ہوں. تو بچوں, پیارے بچوں, اس قسم کی عادتیں, میں والی عادت, ہمارے پاس یہ چیز ہے, اب اس کے پاس نہیں ہے. آج آپ بہت اچھا کھانا لے کر آئیں, کیا کر کے آئیں, اسکول میں جب جاتے ہیں, بعض دفعہ مدارس میں, تو آپ لنچ باکس آپ کا ہوتا ہے, تو آپ جب دسترخوان پہ کھانا بچھائے, ٹھیک ہے, دسترخوان پہ کھانا لگنا شروع ہوتا ہے, دسترخوان بچھنے کے بعد تو آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. اب کوئی بچہ جو ہے نا, وہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دہی لے کر آ گیا, یا کوئی ایک سادی سی غذا لے کر آ گیا, آلو کے چپس لے کر آ گیا, یا پھر سادہ ہے اس کا کھانا, اور جب آپ نے کھولا تو اس میں سے بریانی نکل رہی ہے, ابھی آپ کے ابو دے کے گئے تازی. تو ہمارے پاس تو یہ ہے. اب جو بتائیں, جو بچہ چینی والا پراٹھا لے کر آیا ہے, یا جو بھی ایک سادہ سا کھانا لے کر آیا ہے, اور آپ اس کو, ایک تو آپ کا کھانا دیکھ کر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور پھر آپ اوپر سے چڑھا رہے ہیں, ہم تو آج یہ کھا رہے ہیں, ہم تو یہ کھاتے ہیں. اب یہ اچھی بات, آپ کچھ بھی نہیں کہیں. اگر آپ کے گھر سے اس قسم کا کھانا آیا ہے تو آپ چپ چاپ سے کھا لیں, آپ اپنے چپ چاپ سے کھا لیں. یہ اچھا انداز نہیں ہے. اپنی چیزوں سے نہ چڑھائیں بچوں کو. تھرماس آ گیا آپ کے پاس اچھا سا, آپ جب اسکول میں گئے, سب کے سامنے یوں کر کے پی رہے ہیں پانی, دیکھا میرا تھرماس, تو پھر نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں. اپنی چیزوں کو چھپانا چاہیے, اپنی اچھی چیزوں کو. مائک دیجئے, کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی, کوئی بچے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں میرا لنچ باکس اتنا اچھا ہے, ہاں یہی بات نا, یہی بات, میرا لنچ باکس دیکھو, میرا پین دیکھو. حالانکہ ابو کا لے کر آتے ہیں, بعض بچے نا ابو کا لے کر آ جاتے ہیں, اور وہ پورے کلاس کے اندر یوں ہے, پھر ابو وہاں پریشان ہو رہتے ہیں, چھپا کے لے آتے ہیں. اب پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد اگر کوئی بچہ ایک چیز اچھی لے کر آ جائے نا, تو دوسرا بچہ کہتا ہے میں بھی لے کر آؤں گا, دیکھنا. اب وہ لے کر آتا ہے, اپنے ابو کا لے آئے گا, بڑے بھائی کا لے آئے گا. بعض پرفیوم کی شیشی یا پھر عطر کی شیشیاں ہوتی ہیں, وہ لے آتے ہیں. کہاں سے لے کر آئے, ابو پریشان ہو رہے ہیں وہ کہاں چلے گئی, وہ لے کر آئے تھے, سب کے لگا رہے ہیں دوستوں کو. تو گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں جانی ہے, امی سے پوچھنا ہے, اپنے ابو سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. بات بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, بات بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہوتی, اور وہ آ کے کہتے ہیں وہ تو کھو گئی. کیسے کھو گئی بھائی, وہ تو اتنی امپورٹنٹ تھی, تو آپ نے بغیر اجازت لی کیوں؟ ٹھیک ہے. تو آج اس چیز کی طرف ہم نے تھوڑی توجہ دلائی ہے بچوں کو, کہ آپ نے جو ہے نا, میں, ہمارا, یہ بہت اچھا ہے. اپنی چیزوں کی تعریف کرنا جو ہے, آپ دوسروں کے سامنے اترانا,
یوں چلنا، یہ لینا وہ لینا، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ آپ سمجھائیے سراج کتنا سا ہے، چھوٹا سا سراج ہے ہمارا، اگر سراج جو ہے یہ بات سمجھائے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، نہیں ہم نے مل بانٹ کے رہنا ہے، ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہے، بات بلا وجہ کا وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ جی کیا کہیں گے حمزہ بھائی؟ کسی بچے کے پاس جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں، بہن چھوٹی والی بہن کہتی ہے کہ دیکھیں بھائی میرے کو تو امی نے اتنی اچھی سی پلیٹ دی ہے، اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہتا ہے پھر بھائی کہتا ہے بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بیٹا کہتا ہے وہ بہن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حمزہ کا اپنا اسٹائل ہے۔ پلیٹ کس چیز کی تھی یہ بھی تو پتہ چلا۔ کھانے پلیٹ میں کھانا پینا رکھا ہوا تھا۔ جی وہ امی بچوں کو کھانا دے رہی تھی تو بھائی نے کہا بہن ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اوہ کیا انداز ہے آپ کا، اسٹائل ہے بھائی، حمزہ کا اپنا انداز ہے، ہر بچے کا یہاں پر اپنا اپنا انداز ہے، سب بچے اپنا اپنا ایک حصہ ملا رہے ہیں، سب اپنی پرفارمنس دیتے ہیں، قاری صاحب آتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، پھر اسلام فور کڈس سیگمنٹ ہوتا ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں ہمارے پروگرام اسلام فور کڈس میں۔ تو بس آج ہم نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے، یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے جو ہے میں نہیں رہنا ہے، میں اور پھر میں کون کرتا ہے؟ بکری۔ اور پھر جب زیادہ میں کرتی رہتی ہے تو اس پر پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس کی لائف جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ میں کی عادت، میں بھی اور آپ بھی، لیکن یہاں پہ تو میں آ گیا، یہ اچھی جگہ پہ آیا کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے، میں نے بھی یہ ختم کرنا ہے اور آپ نے بھی یہ چیز ختم کرنی اور ہے۔ باپو جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کوشش کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جب کسی سے ملے اچھے طریقے سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ آپ یہ کہیں گے میں تو ایسا پڑھتا ہوں، میں تو جب نعتیں پڑھتا ہوں تو بس میری نعت جو ہے نا سب سے اچھی ہوتی ہے، اور میں جب قرات کرتا ہوں میری قرات کی تو سارے واہ واہ کرتے ہیں، اور میں جب بیان کرتا ہوں تو میرا بیان ایسا نہیں ہونا۔ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے نا، ہے نا، تو آپ میں نہ کریں، آپ کے ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی، ایک چھوٹا بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 5 سال کا ہوگا، تقریباً چھوٹا تھا، تھوڑی پرانی بات ہے، تو وہ پروگرام میں بھی آتا تھا ہمارے بچے، تو وہ ایک امامہ شریف لگا کے بچہ رہتا تھا، وہ سب جگہ جہاں بھی آتا تھا امامہ شریف لگا کے آتا تھا، تو اس کے ابو کہیں ہاسپٹل گئے ہوں گے اس بچے کو لے کر، اور اس نے بچے نے جو ہے وائٹ امامہ پہنا ہوا تھا، گرین امامہ اس وقت جب گرین ہوتا تھا، تو وہ گیا تو ہاسپٹل میں تو مریض لیٹے ہوئے تھے، جن کو دیکھنے گئے تھے اس کے علاوہ بھی مریض لیٹے ہوئے تھے، وہ بچہ بہت اچھا لگ رہا تھا، تو سب اس کو پیار کر رہے تھے نا، ارے کتنا پیارا سا بچہ، بعض بچے ہوتے ہیں نا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، شلوار قمیص پہنا ہوا اور وہ امامہ شریف لگا تو اچھا لگ رہا تھا، تو ایک عورت تھی جس کی عمر زیادہ تھی، اس نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور وہ بچے کے ساتھ بیٹھ گئی، بات چیت کرنے لگی، تو کسی نے بتایا یہ عورت جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ابو کو بتایا کہ اس کو اپنے بچے سے دور کرو، تو بچے کو اس میں کسی بہانے سے بلایا، تو وہ کہنے لگی عورت کہ بولیں یہ بچہ جو ہے نا یہ مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا اچھی باتیں کر رہا ہے، اور سب کی خیر خیریت معلوم کر رہا تھا، عیادت کر رہا تھا سب کے پاس جا کر، تو بولیں یہ بچہ اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اس بچے سے کہا کہ بچے تم مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں، انداز ہوتا ہے، آپ کے باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور دیکھیں ایمان بھی لے کر آ جاتے ہیں، کسی قسمت میں ہے تو یہ بچے چاہیں تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اچھا انداز، آپ اسلام فور کڈس دیکھ رہے ہیں، آپ جو بھی کڈس مدنی چینل کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اچھی باتیں رہنا چاہیے، اچھی گفتگو رہنا چاہیے، میں گالی زبان سے کبھی نہیں نکالوں گا، میں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم بچپن سے دیکھا ہے یہ بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ بچپن میں بھی گانے نہیں سنتا تھا، یہ کارٹون الٹے سیدھے کارٹون نہیں دیکھتا تھا، یہ گانے تو دور کی بات ہے، کارٹون دیکھنے کا تو بچوں کو شوق ہوتا ہے، یہ مار دھاڑ والے کارٹون نہیں دیکھتا، بچپن سے تربیت اچھی۔ ماشاءاللہ حامد کے ابو بھی دعوت اسلامی کا، آپ کے گھر میں بھی بعض بچے ایسے ان کے گھر میں پورا ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے، جب ہم کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سوالات کے جوابات درست آتے ہیں، تو اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیے۔ امی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنا، امی یہ نہیں کرنا، ابو ایسا ماحول بنانا ہے، جمعرات اجتماع میں آنا ہے، مدنی مذاکرے میں آنا ہے، صرف کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ ابھی اس ڈرامے کا وقت ہو گیا ہوگا، ابھی اس کارٹون کا وقت ہو گیا ہوگا، اس کو سمجھائیں پیارے بھائی، دیکھیں وہاں پر کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے، گناہ بھرا ہے، تو آپ نے اچھا ایک ماحول بنانا ہے۔ چلیں جی ایک ایکٹیویٹی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایکٹیویٹی، پھر انشاءاللہ کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، اور طریقہ کار یوں ہوگا کہ دائیں جانب میں ٹیم مکی
اور بائیں جانب ہے ٹیم مدنی. صورتوں کے نام آپ نے بتانا ہے, ایک صورت کا نام آپ بتائیں گے, ایک صورت کا نام آپ بتائیں گے, لیکن ایسی صورتوں کے نام بتانا ہے جس میں حرف با آتا ہو. کل الف تھا, آج با. جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. جی سوچ کے رکھیں دوسری صورت کا. سورہ بنی اسرائیل. قاری صاحب جج ہوں گے, قاری صاحب آپ نے جج کرنا ہے. جی سورہ بلد. سورہ بلد. گڈ. سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم ماشاءاللہ. سورہ عبس. سورہ عبس. سورہ انبیاء. سورہ انبیاء انبیاء. ماشاءاللہ. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. مشاورت کے بعد توبہ. سورہ توبہ ماشاءاللہ. جواب سورہ دیں. بروج. سورہ بروج جواب بالکل درست دے دیا ہے. گڈ. سوچیں, مشورہ دیں. کون سی؟ سورۃ النبا. سورہ نبا. چلیں مان لیتے ہیں, لیکن ٹائم کے اندر جواب دیں. سورہ سبا. ماشاءاللہ بالکل جواب درست دے دیا. اللہ سبحان اللہ. جی دوبارہ آپ کی جانب. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ آج کا سیگمنٹ جیت گیا ہے صورتوں کے نام کا ٹیم مکی نے. آئیے کچھ اور سی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد ارم ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. قاری صاحب آج میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظیم. ماشاءاللہ مجھے ماشاءاللہ. پروگرام بہت اچھا لگتا بہت ہے. اچھا آج میں آپ کو آپ کا ٹائٹل کا نام سناؤں گا. سنائیے. ہو جاؤ بچے ریڈی, ہو جاؤ بچے ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا بھی زمانہ آ گیا, اپنا دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائے. قاری صاحب آپ میں نون قطنی کا قاعدہ بتا دیں اور حمزہ وصل کا بھی. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی آمین آمین. نون قطنی کا قاعدہ اور وصلی کا. جی جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو نون قطنی ہوتا ہے یہ چھوٹی سی نون ہوتی ہے نا, یہ تنوین کی نون ہوتی ہے. اصل میں تنوین نون ساکن ہوتا ہے. جیسے اگر لکھا ہو احدن تو جب اس کو ساکن کریں گے کیا بن جائے گا, احدن, دال نون پیش دن. اور جب ہم ملاتے ہیں تو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, تو اب اس کو ہم زیر دے کر اگلے حرف سے ملا دیتے ہیں. تو یہ نون قطنی ہے. اور ہم ہمیشہ حمزہ وصلی اس کے بعد ضرور ہوتا ہے نا, جب بھی نون قطنی آئے گی تو حمزہ وصلی ہوتا ہے, تو وہ درمیانے کلام میں گر جاتا ہے اور پھر یہ آگے ملا کے پڑھتے ہیں. جیسے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت, اور پیچھے سے ہمیں قدیر الذی, تو پیچھے سے ہم نے کیا پڑھا قدیر الذی. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع, اور اگر ہم ملائیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے. میرے پیارے قاری صاحب, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب اللہ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. جی قاری صاحب. آج میں آپ کو کل والا سبق سناؤں گی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا صدق اللہ العظیم. کس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس پیاری بچی زینب منیر کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کامل شفا عطا فرمائے. آمین آمین اور ان کو جلد از جلد صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں اس طرح ہم یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام کریں گے اور بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل ناز. یار سب شکریہ, جزاک اللہ. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں.
جی کیا تیاری ہے آج, کیا سنائیں گے حسان بھائی؟ درود پاک صلی علی نبینا, اس کے ساتھ ہر اچھا, درد کی دوا. ہر درد کی دوا ہے. جی آپ؟ تیرے صدقے میں آقا, ہاں تیرے صدقے میں آقا, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. یا نبی نظر کرم فرمانا ہے. اے حسنین کے نانا بہتی ماشاء اللہ. چلیں جی ہم سے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. حسبی ربی جل بچے بہت پڑھتے ہیں اعلیٰ کلام ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتا ہے, پسندیدہ کلام ہے. اور پیارے بچوں یہی آپ نے نعت خوانی سننی ہے اور یہی نعتیں پڑھنی ہیں, اور جو کڈس مدنی چینل سے آ رہی ہیں آپ سنتے رہیے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح انہی معاملات میں رہیں اسی طرح. اور جو بچے گھروں پہ بیٹھے ہوئے آپ ہمیں نعت شریف سنائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک شعر, کسی بھی نعت کا. آپ چاہیں تو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک شعر سنانے لگا ہوں, آپ نے دوسرا مصرع پڑھ کے بتانا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, جو گھر پہ بیٹھے ان کے لیے. دوسرا مصرع بتائیے جلدی سے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اس کا اگلا مصرع کیا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی روزانہ ہم کالس والے بچوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی شعر دیں گے, اور آج کا شعر یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اس کا اگلا مصرع کیا ہے. آپ کوئی چیلنج بھی دے سکتے ہیں بچوں کو, کوئی لفظ دے سکتے ہیں, لیکن وہ آسان ہو, کہیں ایسا نہ ہو اتنا مشکل ہو کہ آپ کو بھی نہیں آتا آپ نے ادھر دے دیا. تو آپ نے جو ہے شعر جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے اور وہ آسان ہو. کوئی چیلنج بھی دے سکتے ہیں. چلیں جو آپ کا دل چاہے آپ ان بچوں سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات کر رہے ہیں. جی کال. پیارے عابد بھائی, جی بھائی. میں ہوں آمینہ بطول منچنا باد سے. میں آج آپ کو پنجابی نعت سناؤں گی. سنائیے. مینوں شوق مدینے جان دا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں, آقا تیری مرضی ہے ساڈا تا کوئی زور نہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین بھائی آکم. زبردست. جیسے انہوں نے نعت شریف سنائی نا, اسی طرح اور بچے بھی. اب آپ کی باری ہے. اب کس کی باری ہے؟ کالس والے بچوں کی باری ہے. شروع میں ایک سوال ہوگا, پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم نعت شریف سنیں گے. جی ایک اور کالس کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ نام اللہ محمد وبرکاتہ. ریان اتاری ہے. ریان. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے حاضر گزار ہوں. ماشاء اللہ. پیارے باپو جان, مجھے آپ کو ایک کلام کے کچھ اشعار سنانے ہیں. سنائیے جی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. چلیں جی آپ نے یہ کلام سنایا, ہم بھی آپ کو یہی اعلیٰ کلام سناتے ہیں. جی شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے,
तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। कि मदीने में मेरी जिंदगी तमाम हो जाए, कि जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह। चलें जी, इसी तरह नात ख़्वानी करनी है और हम सोच रहे हैं कि एक सेगमेंट शामिल कर दें। कर लें जी सेगमेंट शामिल। सेगमेंट ये होगा कि हम आपको कुछ मुक़द्दस चीज़ें दिखाएंगे और उसके पीछे कुछ लफ्ज़ होगा और आपने जो है डिसाइड करना है कि वो कौन से शेर के अंदर ये लफ्ज़ आता है। जी दिखाइए कौन कौन सी चीज़ें। कुरान पाक, गौस पाक का गुंबद, खाने काबा, गुंबद खदरा, हजर अस्वद, इत्र, नक्शे नाले पाक, सुनहरी जालियाँ और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के मज़ार शरीफ का गुंबद। जी टीम मक्की आपको मौका दिया जा रहा है, डिसाइड कीजिए। कुरान पाक। कुरान पाक देखते हैं जी, कुरान पाक के पीछे क्या लफ्ज़ आ रहा है। कुदसी, लाखों कुदसी। बताइए, आप कुछ बता रहे थे। आप बताएं आप बता दें इनको। आप बता रहे थे मुझसे मत के कुदसी का है हारज़ा, मुझसे मत के कुदसी का है हारज़ा। मुस्तफ़ा जाने राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, एक नंबर आपने हासिल कर लिया है। टीम मदनी आपकी जानिब आएंगे, डिसाइड कीजिए। गुंबद खजरा। और देखते हैं कि इसके पीछे क्या लफ्ज आ रहा है। लफ्ज आ रहा है दरबार। गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाए गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाए गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम मक्की आपकी जानिब आएंगे, डिसाइड कीजिए। सुनहरी जालियां। और देखते हैं सुनहरी जालियों के पीछे कौन सा लफ्ज है। लफ्ज आ रहा है अजब। अजब रंग पर है बहारे मदीना, 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 अजब रंग पर है बहारे मदीना। सब जन्नते हैं सारे मदीना, सब जन्नते हैं
مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست ہے جی. آپ کی جانب آئیں گے. خانہ کعبہ دیکھتے ہیں جی. خانہ کعبہ کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے؟ قدرت. قدرت آپ کے ذہن میں آیا جی؟ پہاڑوں پہ بھی غصن کانٹے بھی دلکش. پہاڑوں پہ بھی غصن کانٹے بھی دلکش. ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ. ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. اللہ سبحان اللہ. ٹیم مکی نے شعر سنایا گیا ہے تو ٹیم مدنی کو نمبر دے دیں؟ نہیں دے رہے بھائی. اچھی بات ہے, یہی ہونا چاہیے. لیکن جب مقابلے کی بات ہے تو پھر مقابلہ ہے, پھر آپ کون جیتے گا. چلیں جی آپ لوگ ہی جانے بھائی. حجر اسود. حجر اسود. دیکھتے ہیں جی حجر اسود کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے. بچوں 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 ہو جاؤ بچوں ریڈی. ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا. اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی. ہو جاؤ بچوں ریڈی. ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا. اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ایک اور نمبر آپ نے حاصل کر لیا. آخری چیز ڈیسائیڈ کیجئے جی. عطر شریف دکھائیے جی. خارو مشکل ہو رہی ہے. آگے آپ کے ذہن میں چلے میں تھوڑا سا اشارے دے دوں. سلام میں ہے وہ. سلام میں امیر السنت نے لکھا ہے وہ سلام. اس میں بھی آتا ہے خارو. اے سے شروع ہوتا ہے. اے سے شروع ہوتا ہے. اے ٹائم دو تھوڑا. رکیے میرے بچوں. رک جائیے. اے آپ کے ذہن میں آیا. چلیں آپ پڑھیے. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. 3 سوالات آپ سے ہوئے اور جواب دیا آپ نے 6 کے. 2 کے دیے تھے نا, ایک ہی ہو گیا. 6 کے جواب دیے. آپ سے بھی 3 سوال ہوئے. کتنا آیا؟ 1. ٹھیک ہے. نعتیں سنیں. کیا سنیں؟ گاڑی میں بھی نعتیں, گھر میں بھی نعتیں, مدنی چینل پہ نعتیں سنیں زیادہ, تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. اور جب کوئی لفظ پوچھا جائے تو فوراً بتائیں. نعت خوانوں کو تو زیادہ نعتیں ہی سنیں, صرف نعتیں ہی. قرآن پاک کی تلاوت, اچھے کام, وقت ملے نعت خوانی. خوب نعتیں پڑھیں. اکیلے میں پڑھیں, سب کے سامنے پڑھیں, گھر میں پڑھیں, ادھر جا رہے ہیں پڑھیں, اس کمرے میں جا رہے ہیں نعتیں پڑھیں. کیسا مزہ آ جائے. یعنی کمرے میں بیٹھ کر بھی پڑھیں, چلتے پھرتے بھی پڑھیں, گاڑی میں ہو گئی نعت خوانی شروع کر دی. ایک مدنی ماحول بنائیے, ایک دینی ماحول بنائیے. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے. اور فیصلہ ہو گیا, یہ سیگمنٹ جیتا ہے ہماری ٹیم مکی نے. آپ کے کلام کی جانب آئیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
علی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد میں صدقے یا رسول اللہ 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 دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں نعرہ مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر پہ بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے صلی علی نبینا صلی علی محمد 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 میں صدقے یا رسول اللہ 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 کتنا بڑا گے مجھ پہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا گے مجھ پہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ کوئی گفتگو گو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو گو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے مقام آ گیا ہے جسے پیچھے شیخ سادی بلغ العلا پکارے میرے دست میں ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میں صدقے یا رسول اللہ 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے ہو سر تو گئے ان کے ثنا کا یہ معمولی بات نہیں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
مدین 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 مدین. ٹیم مکی بولے میں صدقے, ٹیم مدنی بولے میں صدقے, سب بچے مل کر بولے میں صدقے, میں صدقے. ماشاءاللہ, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. ماشاءاللہ, اچھا پڑھا, زبردست زبردست. اب کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. اصبی ربی دل اللہ ما فی قلبی ویران محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد جان ہے. میرا نام غلام محمد اتاری ہے. ہم دونوں بھائی شہر سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی کا دے چمکانے والے. جواب ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب پڑیں گے. I am Shima from Faisalabad. فیصلہ آباد. جی بھائی. اسلام پوڈکاسٹ پروگرام ماشاء اللہ. آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. زبردست زبردست. پیارے بچوں, اسی طرح آپ کالز کیا کریں, ٹھیک ہے, نعت سنایا کریں. جب سوال کا وقت ہو سوال, جب نعت کا وقت ہو نعت. جو بھی آپ سے پوچھے ہیں فوراً جو ہے جواب دیں. ایک بچہ ہے, میں ادھر پروگرام کر رہا ہوں, ایک بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے اشارہ کر رہا ہے. کس چیز کا اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا اشارہ ہے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ کا ہی کون سا بتائیں. ایکٹیویٹی کل کروائیں گے, ٹھیک ہے. اب پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہو رہا ہے, اور ایک کلام شامل کرتے ہیں اے حسنین کے نانا. چلیں جی. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زغرا پاک کے, زغرا پاک کے, زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا گھوم بکھاری, آپ کے میرے دادا, سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا, پیارا اپنا ناتا. آپ تو گئے, آپ تو گئے آتا گئے, جن کو سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. ٹیم مکی, ٹیم مدنی, جزاک اللہ خیرہ. یہ دعا ہے, آمین کہنا چاہیے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کا, پیارے پیارے بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر اور سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھیں اور
दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।